ہے کہ عدت وفات کے دوران کیا عورت عمرے پر جا سکتی ہے؟ سائل کا سوال یہ ہے کہ اس نے عمرے کی ٹکٹ کروا چکی تھی، ویزا لگ چکا تھا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اب عدت وفات جاری ہے، معاملہ طے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں عورت عدت کے ایام کے اندر کے دوران عمرے پر جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے، عدت کے ایام اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، بلا ضرورت شرعی اس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عمرہ ضرورت شرعی نہیں ہے، یہ ایسا فرض نہیں ہے یا ایسا واجب نہیں ہے جس کے لیے اس کو عدت جو اللہ کا حکم ہے فرض چھوڑ کر اس کو جانے کی اجازت مل جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ نہ ان کو تم اپنے گھروں سے نکالو، یعنی عدت والی عورتوں کو نہ وہ خود نکلے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہو گیا، تو جب اللہ کا حکم ہے تو عدت کے ایام شوہر کے گھر میں گزارنا ضروری ہے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے گھر سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر نکلنا بھی پڑے جب کبھی ضرورت ہو تو پھر محرم کے ساتھ جائے۔ تو ضرورتیں کون کون سی ہیں جس کے لیے وہ جا سکتی ہے؟ بیمار ہو گئی، ہاسپٹل جانا ہے تو جا سکتی ہے، گھر کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے، تو شام کو کھانا اس نے کھانا ہے، بنا کر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ جا سکتی ہے، کھانا اپنا خرید کر لا سکتی ہے، سودا سلف لا سکتی ہے اور اپنا گھر کا کھانا بنا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو عدت کے ایام کو ایسے منجمد کر کے رکھا ہوا ہے کہ عورت کو کہتے ہیں کہ تم ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ اور آسمان بھی تمہیں نظر نہیں آنا چاہیے، آسمان کی طرف بھی نہیں دے سکتی، صحن میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ جمود ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم بھی نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس کو جہاں ضرورت تھی اس کو اجازت دی، جہاں ضرورت نہیں تھی اس کو پابند کر دیا کہ تم نہیں جا سکتی۔ اب شادی بیاہ ضرورت نہیں ہے، وہاں پر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ خوشی اور غمی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری عرفی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئی، تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا اپنا شوہر فوت ہو گیا، وہ عدت میں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آئی، تو لہٰذا یہ مجبوری نہیں ہے۔ اور پڑوس کے گھر ملنے کے لیے جانا یہ بھی کوئی مجبوری نہیں ہے، جس کو ملنا ہے کہ جس خاتون کو آخر وہاں پر مل جائے۔ کھانا ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، پینا ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، تو کھانا پینا لینے کے لیے اگر لانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے تو وہ خود جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ کوئی اس جانور رکھے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی کرتی ہے یا اس کی زمینیں ہیں شوہر کی، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، سب ضائع ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، جل جائے گی، سڑ جائے گی، تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا گزر بسر اسی سے ہونا ہے، اس جانوروں سے انکم ہوگی، اس کا دودھ ہوگا، اس سے اس نے کھانا پینا بھی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ شوہر فوت ہو گیا اس کا سارا مال ہی بیچ دیا جائے، تو جب اس کو بیچ دیا جائے تو وہ کیا کرے گی؟ یہ تو اس کا چلتا ہوا سسٹم ہے، تو اس سسٹم کو مزید آگے چلائے گی، خود دیکھے گی، اپنے بچوں کی خود کی کفالت کرے گی، وہ اسی سے کرے گی، تو یہ ضرورت ہے۔ تو اب اس کو ایسا منجمد کر دینا کہ اپنے جانوروں کی بھی نہیں دیکھ بھال کر سکتے جبکہ اور کرنے والا موجود نہیں ہے، تو اس کے جانور بیچ دے بھی، اب تو وہ تو عدت میں ہے لہٰذا وہ نہیں کر سکتی، اس کو بیچ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ کھانے پینے والا لانے والا کوئی شخص کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بھی جا سکتی ہے، بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ وہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں، خواتین ہیں، ان سے ملاقات بھی کر سکتی ہے، اور ایسے پردے کے احکام وہی ہیں جو عام حالات کے اندر تھے۔ تو اس عدت کے اندر کوئی ضروری الگ سے پردے کے احکام نازل نہیں ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں دماد سے بھی نہیں مل سکتی، بھتیجے سے بھی نہیں مل سکتی، بھانجے سے بھی بات نہیں کر سکتی، تو یہ جمود ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے محرم افراد سے ملنے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ ملیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کی وحشت دور ہو، کیونکہ شوہر اس کا پہلے سے فوت ہو گیا ہے، اب وہ پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے۔ اب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کے محرم افراد ہی اس سے سہارا دے سکتے ہیں، اس کو تسلی بھی دے سکتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ ہاں فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر جو داماد ہے، ساس جو تھی وہ نوجوان تھی، داماد بھی نوجوان ہے، تو اب اس کو تنہائی میں ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کو سند نہ بنا لیا جائے کہ کیونکہ وہ داماد ہے لہٰذا وہ مل سکتا ہے، تو کسی صورت میں ملتے رہیں، ایسی اجازت نہیں ہے۔ تنہائی میں وہ بھی نہیں مل سکتے، جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، ساس بہت بوڑھی ہے اور داماد بھی وہ اتنی رغبت نہیں رکھتا، رغبت والا نہیں ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساس کے اندر اتنی رغبت نہیں ہے کہ وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، مطلب رغبت سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن فتنے کا اندیشہ ہو تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ عمرے پر جانا کہ شرعی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو اجازت دے دی جائے کہ تم چلے جاؤ،
کہ عمرے کے جو عدت کے ایام ہے اس کے دوران چلی جائے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے چلی جائے۔ عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، صرف سنت ہے، اور سنت کو ادائیگی کے لیے فرض چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔